جو نارمل جیسے آپ نے ابھی ایگزامپل دی تھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی مسٹر جمال کو جو لے کے آپ نے دی تھی سیم سینیریوز ود می میں آئی ڈونٹ لائک ٹو کاپی اینڈ یہاں پہ وی آر فورس ٹو کاپی ٹھیک ہے تو یو آر اے ٹرینڈ سیٹر بیسیکلی یو کریٹ آئی وانٹ ٹو ایکچولی بی اے ٹرینڈ سیٹر بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں پتہ نہیں ابھی ان دس سچویشن کے فرسٹ آف آل ڈونٹ ایون سے دیٹ یو ڈونٹ تھنک یو کانٹ تھنک بیکاز دا مومنٹ یو سے آپ نے خود ہی پہرے دار بچھا دی اپنے مائنڈ کے اوپر کہ یہ ممکن نہیں ہے نہیں ہو سکتا اتنے نیگیٹو سینیریوز ہیں میں رائٹ دیکھوں لیفٹ دیکھوں آگے دیکھوں پیچھے دیکھوں تو نیگیٹو ایوری فیلئر از اے اسٹیپ ٹوورڈ سکسیس دس از اے فیکٹ ایوری فیلئر جتنی نیگیٹیوٹی آپ کی زندگی میں زیادہ ہوگی اتنے چانسز آپ کے کامیابی کے زیادہ ہوں گے لیکن سر پھر ایک موٹیویشنل فورس بھی تو ہو میرے پاس اندر اپنے اندر لیکن وہ کب بہت زیادہ آپ لوگ عدالت ہو گئی ہے عدالت کو ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک بریک کے بعد آئیں گے اور اس عدالت کو ہم پھر سے کنٹینیو کریں گے کہ یہ ایک سوال پوچھیں گے یہ ایک جواب دیں گے ایک سوال پوچھیں گے ایک جواب دیں گے سو ویل بی جسٹ رائٹ بیک آفٹر ریلی شارٹ بریک اور ڈاکٹر موئیز کے لاؤنج میں آپ کو میں واپس سے کہہ رہی ہوں کہ خوش آمدید ویلکم بیک میں تھوڑا لمبا لے کے چلی گئی اس کو خوش آمدید اور میں سٹارٹ کرتی ہوں بولا شروع کرتی ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی سچویشن آپ کے خلاف ہو نیگیٹیوٹی ہو اگر آپ نے کسی مقام تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو دو تین چیزیں چاہیے ایک برننگ ڈیزائر اگر آپ میں کریٹیوٹی ہے آپ ایک نئی چیز کریٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ایک ٹیچر تھے بہت سال پہلے وہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے تھے وہ کہتے تھے پاسٹ از ڈیڈ اینڈ وی آر فالوئنگ ڈیڈ یعنی آپ وہی سسٹم فالو کر رہے ہیں جو پیچھے سے آئے نا آپ کوئی نئی چیز چاہتے ہیں پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ سو واٹ یو ڈوئنگ از یو آر فالوئنگ ڈیڈ آپ مردار کو فالو کر رہے ہیں نئی انوویشن آئی نہیں رہی آپ کو اگر دنیا میں یہ نہ ہوتا دنیا ترقی نہ کرتی بتانا صرف اتنا تھا کہ جتنی بھی مشکلات ہو آپ کے پاس ایک تو برننگ ڈیزائر ہو ایک آپ کے پاس بلیف ہونا چاہیے نا بلیف ان جنرل ایک جنرل بلیف ہونا ان دا گڈنس آف لائف ان اے ہائر بینوولنٹ ریالٹی جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ خیر خواہ ہے اور اگر اللہ کے قانون کو آپ مانتے ہیں کہ ہر وہ بیج جو زرخیز زمین میں جائے اور بیج صحیح ہو وقت پہ پانی ملے کھاد ملے اس میں سے پودا ضرور نکلتا ہے اینڈ دا تھرڈ از لیول آف سرٹینٹی نہ ہو سکتا آپ کے پاس بلیف ہو مگر دو چیزیں مجھے کم نظر آ رہی ایک آپ کے پاس برننگ ڈیزائر نہیں ہے شاید اس لیے کہ آپ اتنی نیگیٹیوٹی آپ نے according to me yes I do what is your burning desire that I want to bring new ideas in the no not want to what do you see language burning desire is something that you will even I don't want to use that word again language see جو ہم تو لوگوں کو پہچانتے ہیں ورڈ سے نا he says he wants to yeah now wants basically is something that he is not controlling want جب آدمی کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور لوگوں کے اختیار میں آپ چاہتے ہیں یہ صرف آپ کی خواہش ہے I have to actually do now that is much powerful yes so اگر ایک تو آپ چینج کر لیں اور اس سے آگے ایک جملہ بتا رہا ہوں وہ زیادہ پاورفل یوز اٹ اٹس بیسڈ آن دا لا آف اٹریکشن انسٹیڈ آف سیئنگ I have to you say I am bringing new ideas I am already bringing new ideas دیکھیں نا سب سے you started اس ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں اس ٹی وی پہ بیٹھ کے you have already brought a new idea to millions of people جو دیکھیں گے اس کو آپ نے ایک نئی سوچ دے دی اور سوچ یہ تھی کہ میری سوچ منفرد ہے میں اپنا راستہ خود بنانا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جی میں جو چیز بناؤں وہ لوگ اس کو بغیر تحقیق کے رد کر دیں میرے ٹیچرز بھی کلاس میں رد کر دیں یو ڈونٹ وانٹ دیٹ رائٹ سو یو آلریڈی caused a ripple because now you have started talking تو ایک words جو ہم بولتے ہیں نا they influence our thought and our thought controls our action تو آپ thought کو یہ کریں کہ I am doing it it's already there so ابھی اپنے آپ سے کہنا شروع کرو گے I am doing it اب کیا what are you doing what is there that comes in front of you like if I say کہ وہ سامنے تمہاری ایک big picture ہے so what is there that you visualize and you think yes I'm doing it what is there what is some sort of a new drama some sort of a new concept what is there actually with me یہ ہوتا ہے کہ even if I see a building or something نا
तो आई सी कि यार ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी लाइक चलो जैसे भी होना चाहिए. अब मैं कहती हूँ 5 साल बाद अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर, छोड़ दो कि अभी हालात क्या है, छोड़ दो कि मीडिया की इंडस्ट्री रिसेशन पे जा रही, सब कुछ छोड़ दो. सही. व्हाट इज देयर दैट यू हैव इन माइंड फॉर आफ्टर 5 years, राइट? आई एम सक्सेसफुल, आई एम पॉपुलर, आई हैव गॉट फेम. कुछ तो छोड़ दे भाई. अच्छा मुझे ये बताओ, एक मिनट मुझे बताओ, हाउ विल आई नो दैट यू आर सक्सेसफुल विदाउट यू टेलिंग मी? आपके अपीयरेंस से कैसे पता चलेगा मुझे? आई विल बी हैप्पी, लाइक हाउ कैन आई सी योर हैप्पीनेस? मेरे नेचर से, like the way I talk, the way You my didn't body understand language. what he's saying. What picture you have for yourself? For example, when I'll be successful, I'll be riding a orange Ferrari, it's or red or either red or orange, right? So what will happen when you'll be successful? You'll be having a Armani ka suit, or you'll be having a great mobile in your hand, or you'll be having a great car. What is there that defines your success? That is what a precise question is. Now I got it. Like, Yeah. definitely I'll Visually क्या होगा? suited, not the perfect suited, but suited, or in big places. Elite Enjoying- places. Elite places. Elite places, all right. Enjoying, And Okay. having fun. Most probably being happy in the moment. ठीक है. तो अभी देखें, what I believe, his success is like. Do you think that you are? It's just a question that came into my mind. Into a complex or something? Do you think that sort of a thing? No. Okay. Like, what if the question that came up in my mind is, do you think success is directly proportional to materialism? पहले तो आज कुछ इंग्लिश ज्यादा नहीं बोल रही तुम. Am I? अच्छा ज्यादा बोल I think I am going with the flow. रही. अच्छा सुनो, झूठ आई हुई है, मैं तो स्टूडेंट बैठे हुए, कुछ तो प्रूव करूं यार, मैं भी हम स्टूडेंट इस वक्त आज के प्रोग्राम में मैं सक्सेस का डेफिनेशन अपने हवाले से नहीं दूंगा. आई विल गिव इट ऑन थर्सडे कि मेरे लिए सक्सेस क्या है. अभी तो हम कॉल्स ले रहे हैं और हम बातें करेंगे एंड लेट्स सी. यस, दिस इज ट्रू दैट पीपल एसोसिएट सक्सेस विद मटेरियलिज्म कि जी अगर मेरे पास ये गाड़ी हो, ये चीज हो, ये तो दिस इज सक्सेसफुल. अब दुनिया के मयार के हवाले से वो सक्सेस हो सकता है, हो सकता है, मगर सक्सेस का मयार हर शख्स के लिए अलग होता है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, हर एक का. राइट? यानी एट द एंड ऑफ द डे आप ये कह सके कि यस आई एम सक्सेसफुल. सो अब क्या क्या चीजें उस सक्सेस में शामिल है या उसका हिस्सा है, वो एक इंडिविजुअल डिफाइन करता है कि क्या क्या चीजें सक्सेस में शामिल है. ठीक है. नाउ माय एडवाइस इज, नंबर 1, जो जुमले आप अपने आप से बोलते हैं, लोगों से बोलते हैं, उसमें आप फ्यूचर टेंस बंद कर दें. ठीक है. ऑट टू, विल, ये सब बंद कर दें. आई एम ऑलरेडी डूइंग इट, प्रेजेंट टेंस को लिया है. Now your brain cannot differentiate between past, present and future. It can't. जैसे ही आप जुमला कहते हैं I am doing it, your brain thinks you are already doing it. और मुझे भी अभी ये काम करना है, and this is बहुत बड़ा काम है. अच्छा ठीक है. अब आप मुझे बताएं कि जो भी आपको डॉक्टर मोइज ने अभी कहा है that you have to visualize things in present, right? And you have to say to yourself that I am already doing it and keep a belief in it. So आप ये कर पाओगे? Is it possible for you? इस सेशन के बाद तो there is nothing impossible, I think so. Oh, that's great. So are you sure there is nothing impossible? No, there is So nothing after 5 years, we are seeing you suited, booted in an elite place. Inshallah. Just successful, that's important, right? That's really great. Inshallah, we hope कि इनके जो ड्रीम्स अचीव करना चाह रहे हैं, जिस लेवल पे सक्सेस के जाना चाह रहे हैं, उस लेवल पे चले जाएं. आज से आप लोग भी हर चीज को प्रेजेंट में बोलना शुरू करें. दैट आई एम ब्यूटीफुल, दैट आई एम स्लिम. ये जो मेरी पर्सनल ख्वाहिशात है मैं वो दे रही हूँ, बट अगेन आगे से आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर. वट एवर इट इज, वट एवर यू थिंक इज सक्सेस फॉर यू, उसको प्रेजेंट में सोचना शुरू करें, विजुअलाइज करना शुरू करें. Thank you so much for joining us today in our lounge. And अब हम सुनते हैं कंक्लूजन डॉक्टर मोइज के. अब मेरा एक होता है कंक्लूजन और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो कंक्लूजन ये होता है कि कहते हैं हर चीज का एक कंक्लूजन होता है, हर चीज का एक एंड होता है, मगर ये हमारे लाउंज में चलता रहेगा, इसका एंड नहीं होगा. बहरहाल उरूज ने बात की कि जी अपनी ड्रीम्स को परस्यू करते रहें, और रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल टेल यू, यू कंटिन्यू विथ योर ड्रीम्स. आज के कंक्लूजन एक मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी पे कंक्लूड करूंगा आज कंक्लूजन को, और मैं चाहूंगा घर में बाद में आप ये स्टोरी को डिस्कस कीजिएगा. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये स्टोरी का एंड समझ में ना आए, मगर मुझे यकीन है कि हेल्थ टीवी देखने वाले इंटेलिजेंट हैं और कॉमन सेंस भी हैं, तो आप इस स्टोरी के एंड को समझेंगे. और इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा मैसेज है. एक बहुत अमीर आदमी
جس کا ایک رینچ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا گھوڑے جس میں رہتے ہیں، بہت بڑا فارم ہاؤس ٹائپ کا، اور کئی گھوڑے اس کے پاس، دنیا کے بہترین نسل کے گھوڑے اس کے پاس تھے، اور بلینئر آدمی تھا۔ ہر سال ایک خاص دن وہ اپنے تمام امیر دوست جاننے والوں کو جمع کرتا، ایک بہت بڑی پارٹی ہوتی رات کو اس کی رینچ پہ، اور اس پارٹی میں تمام امیر لوگ جو ہیں وہ چیریٹی دیتے، اور وہ چیریٹی غریب بچوں کے کام آتی، یعنی ہر سال وہ ایک فنڈ ریزنگ پروگرام کرتا اپنے رینچ پہ۔ ایک فنڈ ریزنگ پروگرام کے دوران اس کا ایک دوست جو بڑے سالوں بعد اس سے ملا، اس کے پاس آیا اور کہا یار آئی ایم سو ہیپی، میں بڑا خوش ہوا تجھے دیکھ کے، اتنا سکسیسفل آدمی، اتنے گھوڑے تیری رینچ کے اندر، مجھے یہ بتا یہ سب ہوا کیسے، اور تو ہر سال یہ چیریٹی غریب بچوں کے لیے کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا تجھے تو پتا ہے میں جس گھر میں پیدا ہوا بہت غریب گھرانہ تھا، اور میرے فادر جو تھے وہ ایک استبل میں کام کرتے تھے، گھوڑوں کی صفائی کرتے تھے اور گھوڑوں کو چارہ ڈالتے تھے، اور زندگی بھر میں نے غربت دیکھی، چھوٹا سا تھا تو مجھے خواہش تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے پاس بھی گھوڑے ہوں گے، میرا اپنا رینچ ہوگا۔ تو ایک دن اسکول کے اندر ٹیچر نے مجھے کہا کہ ایک ایسے لکھ کے لاؤ، اور اس ایسے میں لکھو کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے یا کیا ملے گا تمہیں۔ تو میں وہ ایسے لکھ کے آیا، میڈم نے وہ ایسے میری مس نے دیکھا اور اس کے اوپر ایف لگا دیا، ایف کا مطلب ہے فیل۔ میں نے پوچھا مس کیوں؟ تو مس نے کہا کہ یہ جو چیزیں تم نے لکھی ہے کہ اتنے گھوڑے میرے پاس ہوں گے، اتنی بڑی رینچ ہوگی، اتنی زمین ہوگی، تمہارا باپ تو غریب ہے، تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو تم ایسی چیز لکھو جو ممکن ہو، لاؤ یہ ایسے واپس لے کے جاؤ، اگلے ہفتے آنا نیا ایسا لکھ کے، اس میں کوئی ایسی چیز لکھنا ایسے میں جو ممکن ہو تمہارے لیے۔ یہ گھر پہ آیا، اپنے والد سے کہا، والد نے کہا بیٹا تیری خواہش کیا ہے؟ کہتا ابو میری خواہش ہے کہ ایک دن میرا اپنا رینچ اور اس میں بہت سارے گھوڑے ہو۔ کہتا ہے اپنی ڈریم کو فالو کرنا۔ ایک ہفتہ گزرا، وہ واپس مس کے پاس گیا، مس کو کہا مس یہ ایسے، مس سمجھی نیا ایسے لکھ کے آیا۔ اس نے جیسے دیکھا اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تو وہی ایسے ہے جس پہ میں نے ایف لکھا ہوا ہے، یعنی فیل کیا ہے تم نے۔ اس نے کہا مس اس ایسے کے نیچے ایک جملہ ہے، اس کو پڑھ لے، اور وہ جملہ تھا مائی ڈیئر ٹیچر یو کین کیپ یور ایف، آئی ول کیپ مائی ڈریمس۔ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔